اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، آپ نے سفر میں مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔ غزوہ خندق، اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ احزاب۔ کون سی جنگ؟ غزوہ خندق۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوں۔ نہیں اونچی کیا ہے نا؟ ہاں۔ غزوہ خندق کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب تم پر لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے، ایک آندھی بھیجی اور ایک وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے تحت آیت نمبر 9 سورہ احزاب میں جو شرح لکھی گئی ہے، غزوہ خندق کا بیان کیا گیا ہے جی، اس کو میں عرض کرتے چلوں گا یار۔ ملائکہ کے لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور آندھی بھیجی۔ ملائکہ کے لشکر ہر کسی کو نظر نہیں آتے تھے، اور آندھی بھیجی کہ ہر شے اس نے الٹ پلٹ کر دی، تیس کافروں کی کر دی جی۔ اس کا مختصر سا بیان میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ انڈیکیشن بھی آ گیا ہے، بیٹری لو ہے، میں جلدی اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ مبارک غزوہ شوال 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا، جب یہودی بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے بڑے مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس پہنچے۔ سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دی، ان کو ابھارا اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے اس تحریک کی بہت قدر کی اور کہا کہ ہمیں دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دشمنی کرے گا، ٹھیک ہے، اور دشمنی میں ہمارا ساتھ دے۔ پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہو، بتاؤ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہود نے کہا تم ہی حق پر ہو۔ اس پر قریش خوش ہوئے۔ اسی پر یہ آیت الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت نازل ہوئی۔ پھر یہودی قبائل غطفان اور قیس اور غیلان وغیرہ میں گئے، وہاں بھی یہی تحریک کی، وہ سب ان کے موافق ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزاع کے چند لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان زبردست تیاریوں کی اطلاع دے دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا، ٹھیک ہے۔ ان کے مشورے پر خندق کھدوائی، 4 جہاں منظور تھی، شروع کر دی۔ اس خندق میں مسلمانوں کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ مسلمان خندق تیار کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مشرکین 12,000 لشکر گراں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا، اس کا گھیراؤ کر لیا۔ خندق مسلمانوں کے اور ان کے درمیان حائل تھی۔ ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہیں تھے۔ اب انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی۔
اور اس محاصرے کو 15 روز یا 24 روز گزرے۔ مسلمانوں پر خوف غالب ہوا اور وہ بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان پر تیز ہوا بھیجی، نہایت ٹھنڈی اور اندھیری رات میں اس ہوا نے دیے، تراپیں توڑ دیں، کھونٹے اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، آدمی پر گرنے لگے۔ فرشتے بھیج دیے جنہوں نے کفار کو لرزا دیا، ان کے دلوں میں وحشت ڈال دی، مگر اس جنگ میں ملائکہ نے قتال نہیں کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو خبر لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو کافروں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وقت نہایت سرد تھا، یہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت اس کے چہرے پر اپنا دست کہ جاؤ کچھ نہیں ہوتا، سردی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ یہ دشمن کے لشکر سردی اثر نہ کر سکی اس کی برکت سے، اور یہ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے۔ وہاں تیز ہوا چل رہی تھی اور سنگریزے اڑ کر ان لوگوں کو لگ رہے تھے، آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی۔ عجب پریشانی کا عالم تھا۔ لشکر کفار کے سردار ابو سفیان ہوا کا یہ عالم دیکھ کر اٹھے اور انہوں نے قریش کو پکار کر کہا کہ جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر شخص اپنے برابر والے کو دیکھ لے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد ہر ایک شخص نے اپنے برابر والے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ حضرت حذیفہ نے دنائی سے اپنے دانے شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اے گروہ قریش، تم ٹھہرنے کے مقام پر نہیں ہو، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے، بنی قریظہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ ناک حال کیا ہے، وہ تم دیکھ رہے ہو، بس اب یہاں سے کوچ کر لو، میں کوچ کرتا ہوں۔ ابو سفیان یہ کہہ کر اپنی اونٹی پر سوار ہو گئے اور لشکر میں الرحیل الرحیل یعنی کوچ کوچ کا شور مچ گیا، اور ہر چیز کو اللہ اکبر الٹے ڈال دی۔ ہوا ہر چیز کو الٹا کر رہی تھی، مگر یہ ہوا اس لشکر سے باہر نہ تھی، لشکر دے وچ ہی آواز۔ اب یہ لشکر بھاگ نکلا اور سامان کا بھار کر کے لے جانا اس کو شاک ہو گیا، سارا سامان اپنا وہیں چھوڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، مجھے تمہارا خندق کھودنا اور محبوب کی پیروی کرنا مجھے بڑا پسند آ گیا۔ مبارک جنگ میں میرے بھائیوں کا مدینہ طیبہ میں تصور کر کے شریک ہونا بھی اللہ کو پسند آ گیا۔